آسان ہے جس نے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں. یہ تو ذکر کائنات کا ذکر ہو جاتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو فرض ہے 24 گھنٹے کا ذاکر جو ہے، جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے. اور یہ ذکر جو ہے اس میں مزہ آتا ہے، اور گناہ نہ کرنے کے ذکر میں تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اٹھانے پر اللہ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لی کی ایک تسبیح پڑھ لیجیے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان کے ملفوظات 185 صفحات پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں
171 صفحات پڑھنے کی توفیق اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. حسد، تکبر، ریا، اخلاق، اصلاح کا طریقہ، یہ سب الحمدللہ بیان ہوتے چلے گئے. اور ابھی 2-3 دن سے ریا اور تکبر اور جہاں پر بیان ہو رہا تھا. آج جو ہے وہ حسد کا علاج اور حسد کو محبت میں تبدیل کرنے کا نسخہ. یہ سب مختصر ہیں. اصلاح فرض ہے. یہ جتنی بھی روح کی بیماریاں، گناہ کا ذکر ہوا، گناہ کس طرح چھوٹیں، یہ ایسا ہے جیسے بھینس اٹھا لینا. ایسا ہے جیسے بھینس اٹھا لینا. بھینس اٹھا نہیں سکتے آپ اور ہم، لیکن ایسا ہے جیسے بھینس اٹھا لینا، تو پھر مرغی اور تیتر اور بٹیر تو یوں اٹھ جائیں گے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ایک شخص نے کہ مجھے حسد کی بیماری ہے، اپنے بھائی پر میرا دل جلتا ہے کہ اس کی ترقی کیوں ہو رہی ہے اور میری کیوں نہیں ہو رہی. لہذا دل، یہ خوش نصیب ہیں جو اصلاح فرض ہے نا اس کی فکر کرتے ہیں، یہ خوش نصیب ہیں. ایک دل کی بات کھل کر لکھ دیتے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے. یہ عمل انشاءاللہ ہو جائے گا، جلد دیر سویر جیسے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پتہ تو چلے نا کتنا بڑا گناہ ہے. گناہ کو گناہ سمجھنا 90% کامیابی ہے، 10% توبہ معافی. لہذا دل جل رہا ہے، ہر وقت پریشان ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسد کا جو علاج لکھا وہ سنیے. نمبر 1، جس بات پر تمہیں جلن ہے، مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس روزانہ 50 مریض آتے ہیں، تمہارے یہاں 10 آ رہے ہیں، تمہیں جلن ہو رہی ہے تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ اس کے پاس مریض اور بڑھا دے، اس کی کلینک مرتب اور چمکا دے، یہ جس کو دوا دے سب کو شفا ہو جائے. اے اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دے، اس کی دنیا میں بھی بنا دے اور دین بھی بنا دے. تو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ حسد ہم پیشہ پر ہی ہوتا ہے. مولوی پر حسد کرتا ہے، ڈاکٹر پر، انجینئر پر، تاجر پر، شیخ پر. کسی ڈاکٹر کو کسی مولوی پر حسد نہیں ہوگا. لہذا حضرت نے لکھا کہ اس لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی دے، کیونکہ حسد میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے. کسی کی نعمت زائل ہونے کی تمنا کی بیماری حسد ہے. دوسرا علاج، کبھی کبھی اس کو ایک پیالی چائے پلا دو. یہ علاج بڑا کڑوا ہے. جیسے ڈاکٹر شوگر والوں کو کریلے کا پانی پینا بتاتے ہیں، تو جس پر حسد ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کبھی ایک پیالی چائے پلا دو. کڑوی دوا تو ہے یہ، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہی کڑوی دوا میٹھی لگے گی. اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دو. نمبر 3، اپنی مجلس میں اس کی خوبیاں بیان کرو کہ ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، نمازی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی، تو اس کی خوبی بیان کرو. نہ ہو تب بھی بیان کرو. ایسا نہیں کسی ڈاکو کی خوبی بیان کر دیں کہ بڑا میاں آدمی ہے بھائی، ہے جی کیا پوچھتے ہو جناب، ہے جی. یا کوئی دفتر میں آ جائے اور کسی کی انکوائری کرے کہ بیٹی کی شادی اس سے کرنے والوں، کیا خیال ہے آپ کو؟ ہے پہلے نمبر کا زانی اور چرس اور بنگ پینے والا ہے. ارے بھائی جان کیا پوچھتے ہو، یہ حقیر فقیر عبد القدیر ہیں جناب، ہے جی. ایسا ایماندار ہے کہ پیسہ دو گے کبھی واپس ہی نہیں کرے گا. آپ اس کی تھوڑی تعریف کریں گے. جو سچی بات ہے بتائیں گے بس، اور اکیلے میں بتائیں گے، سب کے سامنے نہیں بتائیں گے کہ غیبت نہ ہو جائے. اللہ کبھی بھی اس کی غیبت نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہو. نمبر 5، جب سفر پر جاؤ، جیسے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یا کہیں بھی جانا ہے، تو اس سے مصافحہ اور دعا کی گزارش کر کے جاؤ. یہی بات حضرت والا نے ایک عالم سے کہی تھی، چھپا ہوا ہے کتاب میں. تو انہوں نے کہا حضرت مجھے میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں اور جب سب لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں، مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں، میرا کوئی درس قرآن بھی نہیں رکھواتا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ مولانا حسد تو ہے ہی برا، لیکن عالم پر حسد کرنا یہ تو اور بڑی برائی ہو گئی. تو اللہ کی طرف سے یہ اصل میں پتہ نہیں آگے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، اصل میں اس کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ فرماتے تھے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے ہو ناراض، کف افسوس. شعر پورا ہو گیا. کف افسوس ہائے کیوں مل رہے ہو. اگر یہ علاج نہیں کرایا اس کی غیبت کریں گے. پھر زنا سے اشد، الغیبت اشد من الزنا. ایک دفتر ہے، جناب چیئرمین اس سے کیوں محبت کرتا ہے،
اب کیا کرے گا؟ اگر یہ علاج نہیں کرایا، یزکیم فرض ہے، اصلاح فرض ہے، تو اب اس کی غیبت کرے گا، زنا سے اشد، اس سے بڑا گناہ بہتان لگائے گا، اس سے بڑا گناہ بدگمانی کرے گا، ٹوہ لگائے گا، دل اس کا بسم ہو جائے گا، جل رہا ہے۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ ایسا حسد خطرناک معاملہ ہے، بڑی خطرناک چیز سمجھیے گا۔ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے اس کو ٹویوٹا کرولا دی، ہم کو کھوتا کرولا بھی نہیں دی، ہاں جی، یا سوزوکی۔ ان کا وینڈر صاحب ہے نا سوزوکی کے، کہہ رہے سوزوکی کا نام نہیں آ رہا تو میں نے سوزوکی کا نام بھی لگا دیا بھائی۔ اللہ اللہ، جب سفر سے واپس آؤ تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لے آؤ، چاہے ایک رومال ہی لے آؤ، ایک رومال چند روپے میں مل جائے گا، تو اسے رومال پیش کر دیا کہ آپ کے لیے لاہور سے رومال لایا ہوں، موزہ لایا ہوں، غرض کوئی ہدیہ لے جاؤ، چاہے مسواک۔ یہ چند نسخوں پر جب اس نے عمل کیا، پھر حضرت مجدد کو لکھا کہ اب جلن کم ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی 15 دن یہی نسخہ اور استعمال کرو، ابھی بھی کچھ جراثیم ہیں۔ اس کے بعد پھر لکھا کہ اب تو جلن کی بجائے دل میں ان کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب تو ان کو دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے۔ بھائی بتا رہا ہوں، ایک طالب علم پر حسد کرے گا، اس کی عبادت کیوں اتنی اچھی ہے، اس نے تکرار کے اندر اس کو کیوں موقع دیا گیا، یہ درسگاہ کا امیر کیوں بنایا گیا، اس کی اس غلطی پر پکڑ کیوں نہیں ہوئی، میں جا کے چغلی لگاتا ہوں اور گناہ کر لیا، اس کی لکھائی اتنی اچھی کیوں ہے، اس کے نمبر اچھے کیوں ہے، استاد جی اس کو زیادہ دھیان کیوں دیتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے نا، جو فرمایا بھئی میں اس لیے نیک نہیں بن سک رہا ہوں کہ میرے شیخ نے جو مجھے پرسکرپشن لکھ کے دی ہے ڈاکٹر نے کہ 8-8 گھنٹے پر اینٹی بایوٹک لیں، ایک طاقت کا کیپسول لیں اور مرچیں نہ کھائیں، میں اپنی شیخ کی بات مانتا ہی نہیں ہوں، پھر میرا قصور ہے نا۔ بیان تو کرتے ہیں، شرعی پردہ ہے، غیر شرعی تقریبات سے بچتے ہیں، محفلوں میں برے جملے کہہ رہے ہیں، لطیفے فوش سنا رہے ہیں، پھر زہر تو کھا رہے ہیں۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سارا دن اچھی اچھی غذا بادام پستے تک کھائے اور خمیرہ شیرہ عناب والا موتیوں والا، ایسا کر کے حضرت فرماتے تھے یہ اتنا زہر چاٹ لیا صحت ہوگی، گناہ بھی ایسے ہی ہیں، گر گرفتار صفات بدشدی ہمچوں دوزخ مذاب سرمدی۔ اے میرے بھائی 100 میں سے 99 گناہ چھوڑ دیے، ایک گناہ میں مبتلا ہیں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی۔ یہ کیا کم ہے؟ بد نظری کو ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ دن میں کتنی بد نظری ہم کر لیتے ہیں، دل میں زنا کے خیالات کتنے پکا رہے ہیں، تکبر، جا، حب جا، کینہ، بغض، حسد، کیا کیا نہیں، حب جا، حب با، تکبر، وہ تو دل تو سڑ رہا ہے نا، چہرہ چمکدار ہے، بابا با یزید بستامی جیسا، کام میرے ننگے یزید جیسے۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ پر اور فدا ہونے کی بجائے اور اکڑ کہ بھائی کوئی بھی پوچھے گا میں تعویل دے دوں گا، تو کیا ہو گیا؟ تعویل دے دیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھی کبھی کہتے ہیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے کہا بھائی آپ جو مجھے جو آرگیومنٹس دے رہے ہو یہ اللہ کو دے سکتے ہو؟ اچانک لڑکی سامنے آ گئی تھی، اچانک فیس بک میں چلا گیا، اچانک سب اچانک ہو گیا، کیا کرے؟ شیطان کرا دیتا ہے۔ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اسے مردود کیا؟ نفس عشق جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے، نفس جس کا امام ہوتا ہے نیچا اس کا مقام ہوتا ہے۔ نیچا یعنی کہ من تکبر وضعہ اللہ، اور نیچے سے مطلب گندے مقامات۔ ناف سے اوپر شیطان کالے بال گورے گال دکھاتا ہے، رس بھری آنکھ دکھاتا ہے، پھر سیمپل دکھا کر پل کرتا ہے، اس پہ لات مار کر پش کرتا ہے گٹر لائن میں۔ اب تو ان کو دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے، پہلے ان کو دیکھ کر الرجی ہوتی تھی، اب دیکھ کر انرجی آتی ہے، طاقت آتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، ورنہ پہلے اس کا سامنا کرنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ جناب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے سنا رہے تھے ملفوظات، ابو جہل اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت سے ان کا کیا اثر ہوا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ پہچانتے نہ ہوں۔ ابو جہل اور ابو لہب چچا تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل کے بعد اس کا بیٹے نے کہا میں تو آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب سنا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل ایک دم گھبرا گیا، حالانکہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا۔ کہنے لگا ارے تو نے کیا غضب کیا؟ پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو کچھ نہیں کہا؟
کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ اپنے شیروں میں سے کوئی شیر اس پر مسلط فرما. ابو جہل کافر اور دشمن ہو کر یہ کہہ رہا بیٹا اب تو بچ نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. ابو جہل ابو لہب منافق سب پہچانتے تھے. اسی پر تو مواخذہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے. یہ لوگ نہ جاننے کے باوجود جانتے تھے. ان کو دل میں معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی دیکھتے تھے. ابو جہل نے تو کہا تھا کہ مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس وقت ہندوستان میں ایک راجا تھا، اس نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے. تب اس نے تحقیق کی کہ چاند کیسے الگ ہو کر جڑ گیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کا معجزہ تھا، تو ہندو راجا ایمان لے آیا اور خبیث ابو جہل دیکھ کے کرنے لگا رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے. اسلام کی پہلی جنگ جو جہاد جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا. اس کے ایک دوست نے کہا کہ تو اور میں ساتھ ہیں، کوئی اور ہے نہیں، مجھے یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں اور وہ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں کیا وہ جھوٹ کہتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے دوست نے پوچھا کہ پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ ابو جہل نے کہا کہ میں ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو میری ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اس نے اپنی چودراہٹ کی خاطر مقابلہ کیا. اور ابو لہب سود لیتا تھا، اکڑ یہ سود ختم کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ابو جہل اس امت کا فرعون تھا. فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دل میں بات آتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ بات حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھی. دل میں یہ آتا تھا کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا یہ اس فرعون سے بھی بڑا دشمن تھا، اس لیے کہ وہ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور ابو جہل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. ابو جہل فرعون سے بھی بڑا دشمن تھا. اس کی دلیل یہ تھی کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو وہ ایمان لانے کے لیے کہنے والا تھا. جب فرعون نے عذاب دیکھ لیا اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک روایت ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ٹھونس لی. حضرت والا ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی دینی غیرت تھی. فرعون کے دل میں تو یہ داعیہ ہوا پیدا کہ میں ایمان لے آؤں، مگر اس خبیث ابو جہل کا کیا ہوا؟ جنگ بدر میں اس کو 2 نابالغ بچوں نے مارا تھا. ابو جہل نے بچوں سے کہا تم تو چرواؤں کے بچے ہو اور میں تو قریش قبیلے کا سردار ہوں. اس وقت بھی تکبر نہ چھوٹا. اس کا رات کو بھی قدرتی یہ بات نکلی تھی الحمدللہ عشاء کے بعد کے بیان میں. تو ابو جہل گردن یہاں سے کٹتی تھی، اس بدبخت نے کہا میری گردن یہاں سے کاٹو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گردن آئے تو میری گردن اونچی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو جہل ابو لہب کیا ہیں؟ جتنے بھی کفار ہیں سب کو معلوم ہے کہ دین اکثر اسلام ہے، لیکن حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں. حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں. ضد ہے جناب شیخ تقدس معاد میں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوئے اور کافر یہ گھر میں کافر پیدا ہوئے بس ہو گئے. ایسا ہو تو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کی عقل دی. یہ حضرت والا ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا تھا. قاسم بھائی حضرت کے بڑے بھائی تھے میر صاحب کے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ جو کافر یہ گھر میں پیدا ہو گیا وہ کافر ہو گیا اور جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان ہو گیا. اس پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک عدل ہے. جیسے آپ نے 2 مزدوروں سے کہا کہ ہم آپ کو 50-50 روپیہ دیں گے، یہ کام کر دو. ان دونوں مزدوروں نے کام کر دیا تو دونوں کو 50-50 روپے دیے گئے، مگر آپ کو ایک کا کام زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو 100 روپیہ بھی دے دیا تو زیادہ. تو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو آپ نے 100 روپیہ کیوں دیا، یہ تو اس کا فضل ہے. لیکن جو مزدوری تھی وہ پہلے سے برابر طے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن دونوں کو برابر کی عقل دی. اللہ نے مومن پر یہ فضل فرما دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر آسانی فرما دی، لیکن کافر کو بھی عقل دی کہ آسمان اور زمین دیکھ کر حق کی جستجو کروں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب اس وقت موقع نہیں ہے اس پر حضرت کیا بیان فرماتے تھے.
اللہ اللہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پیدا ہو جہاں کوئی نبی بھی نہ پہنچا ہو، کوئی ایسا جنگل یا جزیرہ ہو کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہو، نصیحت کرنے والا بھی نہ ہو، تو اس کے لیے صرف آسمان اور زمین کو دیکھ کر اتنا اقرار کر لے کہ ضرور کوئی اس کا خالق ہے، صرف اس پر ہی اس کی نجات ہونے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے. مومن اور کافر دونوں کو برابر کی عقل دی گئی، لہذا اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اور اس سے کام نہ لیں تو ان کا قصور ہے. کافر بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ دین اسلام حق ہے، مگر اس کو صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ 171 صفحہ نہیں تھا، میں نے 171 چشمہ نہیں لگا تھا، 171 پڑھا. آج 181 صفحات پورے ہو گئے، اور انشاءاللہ کل اللہ والوں کا استغنا کہ کیا استغنا کی شان ہوتی ہے، اور ہم کس طرح، جو رات کو عرض کیا تھا کہ کس طرح مالداروں کے مسئلے ہمارے دماغ میں آتے ہیں اور ان کا کس طرح خدمت کرتے ہیں. پھر رات یہ بیان ہوا کہ مالدار کے پاس جانا چاہیے یا مالدار کو ہمارے پاس آنا چاہیے. جب آتا ہے تو ان کے جوتے اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ عافیت کی حیات نصیب فرمائے، اپنا قرب عظیم اللہ عطا فرمائے، خاص تعلق نصیب فرمائے. تینوں کل 3 بار پڑھ لیں. اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. تینوں کل کی پابندی بہت خاص ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ یہ تینوں کل جو صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے حفاظت ہوگی. بسم اللہ اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر. 10 بار پڑھ لیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. نہیں، کوئی معافی کی بات ہی نہیں. رات کو جو میں نے محسوس کیا پوچھ لیا، مجھے امید بھی نہیں تھی لیکن احتیاطاً پوچھ لیا تھا. الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے. محمد زہیب 8 بجے صبح واپسی ہے. دل نہیں چاہ رہا مت جائیں. پھر بھائی دل پر عمل، ایسے اچھی بات پر تو دل پہ عمل کرنا چاہیے نا. پڑھائیاں بھی ہیں بھائی، سب کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے، فلاح دارین نصیب فرمائے، جملہ مقاصد حسنہ اللہ پورے فرمائے.